جب دماغ خراب ہو جائے نا انسان کا تو وہ دنیا کی کامیابی کو حقیقت قرار دیتا ہے. میں بات کر رہا ہوں، اس پہ سوچیں. ہم سب کا دماغ خراب ہے کیونکہ دنیا کو ہم نے اہمیت دے دی ہے، اور جس نے بھی دنیا کی زندگی کو اہمیت دے دی وہ جائے گا جہنم میں. یہ بات بھی نوٹ کر لیں، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کامیاب انسان کون ہے. اس کا جواب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ہوشیار انسان، کیس کہتے ہیں زینا، دارک، عقل مند. یہ عقل مند کی اصطلاح قرآن میں بھی بہت اولو الالباب کے ہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو عقل مند انسان وہ ہے. تو عقل مند تو یعنی ہم دنیا کے حساب سے جب بات کرتے ہیں بھئی بڑا عقل مند ہے اور کامیاب ہو گیا، بڑی جلدی کامیاب ہو گیا، اس کو طریقہ آتا ہے، کاروبار کا طریقہ آتا ہے، جانتا ہے، عقل مند ہے. تو ہماری باتوں میں جو آج کا مسلمان معاشرہ ہے اور اللہ کی جو ہدایت ہے اس میں یعنی بعد المشرقین ہے، یعنی زمین آسمان کا فرق ہے. آج کا جو میرا موضوع ہے کامیاب انسان کون ہے، تو اگر عام یعنی ہم ایک لے مین سے پوچھیں گے یا معاشرے سے پوچھیں گے تو کامیاب، ہماری نظر میں کامیاب انسان وہ ہے جو کم وقت میں بہت سی ڈگریاں حاصل کر لی، نوکری حاصل کر لی اور بہت اچھی نوکری مل گئی، یا کاروبار سٹیبلش کر لیا، یا باپ کا چلتا ہوا کاروبار اسے دن رات محنت کر کے ترقی دی اور بہت بڑھا لیا کاروبار کو. تو یہ انسان کم وقت میں زیادہ دنیا کمائی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کامیابی. یا دنیا کی جو آسائشات ہیں، مکان بنا لیا، نئی گاڑی خرید دی، یہ بنگلہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کاروبار یہ وہ. تو ظاہر ہے عام انسان تو اسی کو کامیابی سمجھے گا. اور بعض اوقات ہم یعنی سوچتے بھی ہیں یار وہ ہم دونوں ایک ساتھ تھے، وہ دیکھو وہ بن گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس نے اپنا گھر بھی بنا لیا، یہ ہو گیا. ہوتے ہیں نا، ہوتا ہے. تو پھر ہم افسوس کرتے ہیں یار ہم تو ابھی تک کچھ بھی نہیں کر سکے. تو خیر، کامیابی جو ہے یہ مطلب اصل میں بات یہ ہے کہ کامیاب جو ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا قد افلح. اب اللہ کی نظر میں کون کامیاب ہے؟ قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. پھر اللہ نے فرمایا سورہ مومنون کے آغاز میں قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گیا. تو بہت بڑا فرق ہے. اصل میں تو ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے، تو ہماری سوچ جو ہے وہ دنیا کی ہے. کیونکہ آخرت پر جب یقین نہ ہو، دیکھیں یہ ایک علامت بھی ہے کہ آپ کامیابی، اگر دنیا کی کامیابی کو اگر آپ نے کامیابی قرار دے دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت غافل انسان ہیں. آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، کسی چیز سے آپ کو واقفیت، نہ اپنے آپ کو جانتے ہیں، نہ اپنی منزل کو جانتے ہیں، نہ آخرت پر آپ کا یقین ہے. کیونکہ آپ کی نظر میں دنیا کی کامیابی اہم ہے اور حقیقت ہے. تو یہ علامات ہیں آپ کی ذہنی، یعنی جب دماغ خراب ہو جائے نا انسان کا
تو وہ دنیا کی کامیابی کو حقیقت قرار دیتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں، اس پہ سوچیں، ہم سب کا دماغ خراب ہے کیونکہ دنیا کو ہم نے اہمیت دے دی ہے، اور جس نے بھی دنیا کی زندگی کو اہمیت دے دی وہ جائے گا جہنم میں۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت۔ وَأَمَّا مَن طَغَىٰ، سن لیں، آیت بھی سن لیں، جس نے سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، سرکشی کا رویہ کیا ہے؟ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی۔ عام بس آج کا مسلمان، فرد ہو، مرد ہو، عورت ہو، قوم ہو، امت ہو، سب سرکش لوگ ہیں۔ سرکشی کیا ہے؟ میں نہیں مانتا، ہاں میں اپنی مرضی سے دین پر جو بھی میں کر سکا وہ میں کروں گا، میری مرضی ہوگی، کیا مانوں کیا نہ مانوں، اور کتنا مانوں کتنا نہ مانوں، یہ میری مرضی ہوگی۔ تو آپ کا خدا تو خواہشات نفس ہو گیا۔ تو بہرحال میں کامیابی کی بات کر رہا ہوں، وہ میں آپ کو یہ پہلے یہ آیت سن لیں، اما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی، جس نے سرکشی کا رویہ اختیار کیا، میں نے آپ کو وضاحت کر دی، وآثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، تو یہ جائے گا جہنم میں۔ اب دیکھیں، جب تک یہ میں آہستگی سے بات کر رہا ہوں، ترجیحات کا مسئلہ جو ہے، آپ کتنا محسوس کرتے ہیں دنیا کی باتوں کو، دنیا کے مسائل کو؟ بہت بڑا مسئلہ ہمارے لیے، تو دنیا داروں کے لیے تو دنیا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ گھر میں مثال کے طور پہ چوہے ہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے، کاکروچ ہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ ہے، یا گھر پرانا ہے، یہ ہو رہا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ساری سوچ آپ کی ہے، کب گرے گا کب گرے گا، پیسے نہیں ہیں، کل کے لیے خوراک نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو دیکھیں، یہ میں عام بات کر رہا ہوں، آپ کے لیے اگر دنیا مسئلہ ہے، حالانکہ یہ آزمائش ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مسائل کے مداوع کے لیے کوشش نہ کریں، یہ مطلب نہیں ہے، لیکن آپ کو ہر چیز کو آخرت کے تناظر میں یا آخرت کی اینک لگا کر دیکھنا چاہیے۔ بیماری آ گئی تو آپ سمجھیں بھئی امتحان ہے، میں اللہ کا ہوں، اللہ میرا ہے، بیماری آ گئی کوئی بات نہیں۔ بچہ ہے، بیمار ہو گیا، والد بیمار ہے، ہوتے ہیں نا بعض اوقات۔ میرے پاس اکثر ایک صاحب کا میسج آتا ہے، 1 سال سے آ رہے ہیں، والدہ کے لیے دعا کریں، والدہ کے لیے دعا کریں، والدہ کے لیے دعا، اور کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یعنی مجھ سے اگر تم کہیں بھی ہو، مجھ سے تم کہہ رہے ہو بس والدہ بڑی، تو بھئی کیا ہے، بیمار ہے تو ٹھیک ہے، علاج کراؤ بس۔ تو دیکھیں، کامیاب انسان وہ ہے، میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات سنا رہا تھا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہوگی۔ اب موت کے بعد کی زندگی تو بس ایسا ہے کہ جب آنے والا سورج، رات ہے، اس کے بعد دن چڑھے گا کہ نہیں؟ تو آخرت جو ہے وہ دن ہے، دنیا جو ہے وہ اندھیرا ہے۔ تو آج دیکھیں، یہ تو ہم تصور نہیں کر سکتے، جب رات ہوگی تو یقین ہوتا ہے کہ سورج طلوع ہوگا کہ نہیں، یعنی ایسا یقین۔ اب آخرت تو کل ہے، آج دنیا میں ہے ہم، اور آج اندھیرا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سبحان اللہ، ثم الی ربکم ترجعون، اپنے رب کے پاس واپس جاؤ گے۔ تو الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد کے لیے جو تم جو کام کرتا ہے وہ بہت ہوشیار ہے، اور بے وقوف ہے۔ پھر حضور نے فرمایا بے وقوف ہے وہ شخص جو من چاہی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کے باوجود وہ اللہ سے توقع رکھتا ہے، تمنا
وتمنا علی اللہ. تو ہم ایک تو ہماری تمنا کچھ بھی نہیں ہے یہ بھی میں کہہ دوں, اللہ سے ہماری کوئی تمنا نہیں ہے. آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے تو تمنا کیا ہوگی؟ ایک بات تو یہ بھی ہے نا. تو جو منافقین ہے جو مدینے کے چلے میں, تو ان کو کوئی تمنا نہیں تھی, رسول کی مخالفت میں سرگرم تھے وہ. تو اللہ سے کیا تمنا تھی؟ اللہ پہ یقین ہی نہیں تھا. آج ہماری کیا اللہ سے تمنا ہے؟ جو دینا ہے یہیں دے دے. تو ہماری تو یہی تمنائیں ہیں. پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی یہ مسائل ہیں ہمارے, آپ پہنچے ہوئے ہیں, آپ دعا کر دیں, یہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں, بس دعا کر دیں. تو تمنا علی اللہ. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو من چاہی زندگی گزار رہا ہے تو خواہشات نفس, یہ بڑا بے وقوف شخص ہے. اصل میں کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو قابو میں کریں, نیت اللہ کی بنائیں, زندگی کا رخ اللہ کی طرف کریں, زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لیں, اور پھر جو آپ زندگی گزاریں گے وہ ایک کامیاب زندگی ہوگی. اس میں جو بھی آپ کو پہنچ جائے, چاہے اس میں آپ ہلاک ہی کیوں نہ ہو جائیں, شہید ہو جائیں, بڑا مرتبہ ہے. تو شہادت کے تو کافی رتبے ہیں. اور جو اللہ کی راہ میں مارا گیا, یہ جو آج اللہ کی جو موت ہوتی ہے, جو مومن ہوتا ہے تو وہ تو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے. شہادت کا لفظ تو ہماری نظر میں ذرا محدود ہے نا. مومن اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے, اللہ کے لیے اس کی موت اور زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو شہادت تو بہرحال سوچ سمجھ کر ہم زندگی گزاریں گے تو زیادہ بہتر ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.